اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اس کے لفظی معنی ہے اللہ بہت بے نیاز ہے، اور بے شک ایک واحد میرے اللہ کی ذات ہے جو ہر کسی سے بے نیاز ہے، اور جو اللہ کا یہ نام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہر پریشانی سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، ہر کوئی اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، چاہے بچہ کر لے چاہے بوڑھا کر لے۔ تمام میری مائیں بہنیں بیٹیاں اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، اس میں بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ سے ہم اللہ کی مدد مانگیں گے، ہر قسم کی حاجت کے لیے، ہر قسم کی مشکل کشائی کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، تمام پریشانیوں اور دکھوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی بے نیاز ذات ہے جو کسی کو دینے پہ آئے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، وہ کسی سے واپس لینے پہ آئے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ایسی بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کے گناہوں کے باوجود اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، وہ بے نیاز ہے۔ وہ کسی کی نیکیوں کے باوجود اس کو سزا دے دے، وہ بے نیاز ہے۔ اور وہی ایک ذات ہے جو ہر قانون سے بالا تر ہے، اور وہ جس کو چاہے جو چاہے جب چاہے عطا کر دے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن زید، یہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں، اور ان پر جذب کا غلبہ رہا، اور اسی غلبے کی وجہ سے حضرت نے نکاح بھی نہیں کیا، اور آپ اکثر بیشتر رویا بھی کرتے تھے کہ میں اس اہم سنت کی ادائیگی سے ناکام رہا ہوں۔ جب بوڑھے ہوئے تو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کتاب پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کتاب میں کیا پڑھا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا انتقال اس دنیا میں بغیر نکاح کے ہو گیا اور وہ مسلمان مرا، چاہے وہ مرد تھا یا عورت تھی، خواہ وہ بچہ تھا یا بچی تھی، تو کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو دل میں ان کے خیال آیا، چلو یہاں پر تو نکاح نہیں کیا لیکن جنت میں تو ہوگا، تو پتہ نہیں اب جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ بڑے لوگ بڑی باتیں، لکھا ہے کتابوں میں کہ پہلے روز انہوں نے دعا کی کہ اپنے اللہ سے کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں نکاح لازم ہے، تو یہاں تو نہیں ہوا تو جنت میں تو لازم ہے، تو اے میرے اللہ مجھے دکھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ تو لکھا ہے پہلی رات میں ان کی دعا شرف قبولیت نہیں ہوئی، دوسری رات پھر انہوں نے دعا کی، پھر قبول نہیں ہوئی، پھر انہوں نے تیسری رات دعا کی تو خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ یہ بیدار ہوئے، حضرت تہجد کا وقت تھا تو انہوں نے تہجد کے نوافل ادا کیے اور نماز فجر باجماعت پڑھی اور سواری لی اور بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بصرہ والوں نے حضرت کا بہت اچھا استقبال کیا، وہ سبھی جانتے تھے، اور انہوں نے بٹھا کر پوچھا کہ حضرت آپ اچانک کیسے آ گئے، کوئی کام تھا؟ تو حضرت نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بصرہ میں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے، حضرت آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور آپ اتنی دور اس دیوانی سے ملنے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں، کیا اس کو کوئی نہیں مل سکتا؟ تو بصرے والے کہنے لگے، حضور وہ تو ایک دیوانی ہے، پاگل ہے، لوگ اسے پتھروں سے مارتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، حضرت اگر کوئی رو رہا ہو تو وہ اسے دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو وہ اس کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، تو اسی لیے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر ہماری بکریاں چراتی ہے، اور آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، اور وہ عصر کے بعد آئے گی، جب وہ آئی تو آپ اس سے مل لیجئے گا، اور وہ ایسی دیوانی لڑکی ہے کہ جو اسے مزدوری دیتے ہیں بکریوں کو چرانے کے لیے، جتنی ضرورت ہو وہ رکھ لیتی ہے اور باقی سارے پیسے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی ہے، وہ عصر کے بعد آئے گی تو آپ مل لیجئے گا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی بتاؤ عصر کس نے دیکھی ہے؟ تم لوگ صرف یہ بتاؤ وہ جنگل میں کس سائڈ پر گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگے، حضرت جنگل بڑا خوفناک ہے۔ حضرت نے پھر اصرار کیا تو لوگوں نے سمت بتائی، تو آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے اس جنگل کی طرف چل پڑا، اور جب میں اس جنگل کے اندر گیا تو دیکھا کہ بہت خوفناک جنگل تھا، شیر، بھیڑیے، چیتے بھرمار ہے۔
حشرات الارض کا بھی ڈھیر لگا ہوا تھا اور کہنے لگے میں بہت حیران ہوا یہ سب دیکھ کر کہ یہ بڑی دلیر بی بی ہے جو اتنے خوفناک جنگل میں بکریاں چراتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو جگہ انہوں نے بتائی تھی میں تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچا، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو وہ بہت حیران کر دینے والے منظر تھے۔ آئی تو میمونہ ولید بکریاں چرانے کے لیے، لیکن وہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ کیا کر رہی تھی، وہ اس جنگل میں مصلی بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ یہ بکریاں تو صرف بہانہ تھی میمونہ ولید کے لیے لوگوں سے چھپنے کا۔ بصرہ والوں کو تو صرف یہی پتا تھا کہ میمونہ بکریاں چرانے جنگل جاتی ہے، لیکن میمونہ وہاں پر کیا کرتی تھی؟ وہ یاد الہی میں مصروف رہتی تھی۔ فرمانے لگے میں بڑا حیران ہوا، اور دوسری حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ میمونہ تو نوافل پڑھ رہی تھی اور بکریاں کون چرا رہا تھا؟ تو آپ نے کیا دیکھا کہ شیر بکریاں چرا رہے ہیں۔ بکریاں چر رہی تھی اور شیر ان کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے گھیرا توڑ کر تو شیر اسے کھاتا نہیں بلکہ واپس اسی گھیرے میں لے آتا۔ آپ فرمانے لگے میں حیران ہوا کہ یہ فطرت کس طرح بدل گئی کہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانا شروع کر دیں اور کیسے ان کی یاری ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان وہاں کھڑا، مجھے نہیں پتا کہ کب حضرت میمونہ ولید نے نماز ختم کی اور مجھے پکار کر کہنے لگی اے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو ہمارا جنت کا تھا، آپ تو یہاں پر آ گئے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے میں بہت حیران ہوا، اس سے پہلے میری اور میمونہ کی کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور اس کو کس طرح پتہ چل گیا کہ میرا نام عبداللہ ہے؟ تو کہنے لگے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا میمونہ اس سے پہلے تو تمہاری اور میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو تمہیں میرا نام کس طرح پتہ؟ تو کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں آپ کو بتایا تو اسی اللہ نے آپ کے بارے میں مجھے بھی بتلا دیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا میمونہ یہ تو بتا کہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ شیر اور بکری میں صلح کیسے ہو گئی، اور شیروں نے بکریاں کب سے چرانا شروع کر دیں؟ تو جواب ملا جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کی تو اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں سے صلح کر لی۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ جب سے میں نے اللہ کو پایا اللہ نے مجھ پر رحمت کی، کرم کیا، اپنا فضل کیا۔ تو بھائیو اللہ سے دوستی کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، خدا کی قسم پوری دنیا تمہارے قدموں میں جھک جائے گی۔ تو آپ نے یہ وظیفہ اللہ الصمد کا کیسے کرنا ہے؟ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ نماز کوشش کریں باجماعت پڑھیں اور وقت پر پڑھیں۔ نماز کی پابندی رکھیں کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ ایک مسلمان میں اور ایک مشرک میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، جتنا ہو سکے اتنا درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد صرف 7 بار اللہ الصمد اللہ الصمد ڈوب کر گہرائی سے آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، گڑ گڑا کر ورد کرنا ہے۔ اور اس دوران آپ نے اپنی حاجت کو، اپنی مشکل کو، اپنی پریشانی کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ دن میں 5 بار آپ 7 دفعہ اللہ الصمد کا اسی طریقے سے ورد کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد آپ دوبارہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیں، اور آخر میں آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اللہ کو منا کر اٹھنا ہے۔ آپ کو دعا جب آپ نے مانگنی ہے آپ کو اتنا یقین ہو کہ میری دعا بس قبول ہو گئی ہے، آپ نے تب ہی اٹھنا ہے، آنکھوں سے آنسو نکال کر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، آپ کی بڑی سے بڑی مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ ایسے لوگ دیکھے ہیں صرف ایک دفعہ ہی کرنے سے انہوں نے من کی مرادیں پا لی ہیں۔ کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو سالوں سے لگے ہیں لیکن ان کی من کی مراد پوری نہیں ہوتی، کیونکہ بات صرف یقین کی ہوتی ہے، اعتقاد کی ہوتی ہے۔ تو کامل یقین سے کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ میرا اللہ ضرور میری فریاد سنے گا، اور میری فریاد سنی جا رہی ہے، میری دعا قبول ہو رہی ہے، یہ اتنا یقین آپ کو ہونا چاہیے، تو پھر آپ کو ضرور عطا ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔